جو ہے 2-3 حصوں میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ احد کا احوال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان النساء کن یوم احد خلف المسلمین، کہ غزوہ احد کے روز جو مسلمان عورتیں تھیں وہ مجاہدین کے پیچھے تھیں، اور فرماتے ہیں یجہزن علی جرح المشرکین، اور جو زخمی تھے ان کی وہ دیکھ بھال کا کام کر رہی تھی، کیونکہ جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں جو زخمی تھے ان کی دیکھ بھال ہو رہی تھی۔ فرماتے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ اگر میں قسم اٹھاؤں تو وہ سچی ہوگی کہ ہم میں سے کوئی بھی دنیا کا طالب نہیں تھا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ اگر میں قسم اٹھاؤں تو میری قسم سچی ہوگی کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی دنیا کا خواہش مند نہیں تھا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ تم میں سے کئی ایسے ہیں جو، یاد ہے نا آپ کو، جب جنگ احد شروع ہونے لگی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک مخصوص حصے کی جگہ دی تھی کہ یہاں تم نے کھڑے رہنا ہے، اس گھاٹی پر تم نے رہنا ہے، تو وہ لوگ نیچے آ گئے تھے۔ اس کے بعد جو معاملہ پیش آیا، فرمایا پھر ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ تم میں سے کئی لوگ جو ہیں وہ یرید الدنیا، اور پھر تم میں سے کئی یرید الآخرہ۔ اور ایسا حال ہو گیا جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے گھوم کر آئے، تو پھر یہاں اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مسلمان جو تھے وہ اس حیرت میں مبتلا ہو گئے کہ کدھر کو ہم منہ اٹھائیں اور کدھر کو جائیں۔ اور ایسے میں اصحاب سیر نقل کرتے ہیں کہ پھر مسلمانوں کے ہاتھوں ہی کئی مسلمان جو تھے وہ غلطی سے شہید ہوئے، کیونکہ پتہ جو نہیں چل رہا تھا، دونوں اطراف سے کافروں نے حملہ کر دیا۔ اب یہاں ہم ایک اور واقعہ اس کے درمیان میں، یہاں اس حدیث کو یہیں روکتے ہوئے تاکہ پوری جو حدیث ہے وہ مکمل ہو سکے، کچھ لوگ، کچھ صحابہ کرام علیہم رضوان ایسے تھے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور انہیں اس بات کا بڑا شدید غم اور دکھ تھا کہ ہم جنگ بدر میں شریک کیوں نہ ہو سکے۔ انہی میں ایک حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو بدر میں تو شامل نہیں تھے لیکن احد میں شامل تھے۔ انس بن نضر، ایک ہیں انس بن مالک، وہ ان کے بھتیجے ہیں، یہ ہیں انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ اپنی اس سابقہ محرومی کا بڑا انہیں دل میں خلش تھی کہ میں اس جنگ میں شامل نہیں ہو سکا، تو اللہ کے حضور یہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ اب جب اس میدان میں یہ حاضر تھے اور ایسی حالت پیدا ہو گئی کہ ایک افواہ مچا دی گئی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقصان پہنچا دیا گیا، تو انہوں نے پھر اللہ کے حضور عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، جو میرے ساتھیوں سے غلطی ہوئی میں اس کی معافی تیرے حضور عرض کرتا ہوں، اور مشرکین نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوتا ہوں، اور پھر یہ میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ کون؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راستے میں انہیں حضرت سعد رضی اللہ عنہ ملے۔ حضرت انس حضرت سعد سے کہنے لگے کہ اے سعد، میرے باپ نظر کے رب کی قسم، قسم تو رب کی اٹھائی لیکن اپنے والد گرامی کا نام لیا، کہا مجھے تو اس پہاڑ کے پاس سے، یہ جو احد کا پہاڑ ہے، یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یہاں سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں بھی ان کے ساتھ چلا، حضرت انس کے ساتھ میں بھی چلا، لیکن وہ جو بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے میں وہ دکھا نہ سکا، وہ مجھ سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ جب جنگ ختم ہو گئی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کیا گیا تو وہ اس حال میں شہید پائے گئے کہ ان کے جسم اطہر پر تلوار، تیر اور نیزے کے 80 سے زیادہ زخم تھے۔ مجھے احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور اس دیوانگی سے لڑے کہ 80 سے زیادہ زخم جسم پر تھے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ چھوٹا سا ایک جسم ہے انسان کا، اور 80 سے زیادہ زخم ہیں،
اور ان زخموں کی وجہ سے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ نے، ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے انہیں پہچانا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے۔ ہم نے تو دین کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، اور انہی کے لیے قرآن کریم کی آیات بینات جو تھیں، جو آج ہم نے پڑھی بھی، کہ فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، کچھ ایسے مرد مجاہد بھی ہیں جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا، اللہ سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا کر دکھایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کچھ تو اپنے وعدے کو پورا کر کے شہادت کا جام نوش کر گئے، اور کچھ اس انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں شہادت نصیب ہوتی ہے۔ یہ انس جو ہیں یہ معمولی مرتبے کے مقام کے مالک نہیں تھے۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن کا کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی انصاری خاتون سے۔ اب دوران لڑائی حضرت انس کی بہن نے وہ جو انصاری خاتون تھی اس کے 2 دانت جو تھے وہ توڑ دیے۔ تو اب وہ جو تھے لڑکی والے بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری بچی کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے انس کی بہن نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، بات بہت اہم ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ بدلے میں انس کی بہن کے دانت توڑے جائیں گے۔ قرآن کا حکم ہے کہ بدلے میں انس کی بہن کے بھی دانت اب توڑے جائیں گے، چونکہ دانت توڑے ہیں، السن بالسن۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت توڑا نہیں جائے گا، میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ یہ بات جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے سنی، وہ بڑے حیران ہوئے کہ اے انس، حکم قرآن کا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فیصلہ فرما چکے ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہوگا۔ ابھی یہ کہہ ہی رہے تھے کہ وہ جو لڑکی تھی انصار کی، ان کے پورے خاندان والے حاضر ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے دانت نہیں توڑوانا، ہمیں دیت دلوا دی جائے، ہمیں دیت دلوا دی جائے، ہمیں جرمانہ دلوا دیا جائے، ہم نے دانت نہیں توڑوانا۔ تو انس رضی اللہ عنہ کی قسم پوری ہوئی۔ تو پتہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایسے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ فرمایا اللہ کے بندوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ کسی معاملے میں اللہ کی قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ بظاہر اب معاملہ ہو چکا ہے، سارا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن وہ خود آ کے کہتے نہیں جی اب ہمیں قصاص نہیں چاہیے، ہمیں دیت جرمانہ دلوا دیں ہمیں، تو ہم یہ معاملہ جو ہے وہ ختم کر دیتے۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کیا تھا جنگ احد میں، اور اس قدر جواں مردی سے پامردی سے لڑے تھے۔ یہ وہ واقعہ ہے جو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسے احوال پیدا ہوئے کہ ہمارے علم میں بھی نہیں تھا۔ آگے انشاءاللہ پھر چلیں گے، اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ ان کی قربانیوں کا صدقہ اس دین کو قائم رکھے، اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ جو ہے وہ اس دین کے گلشن کی آبیاری میں ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔